السلام علیکم، میں امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیں، جب بھی ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کائنات میں جو اتنی خوبصورت کائنات ہے، یہ چرند پرند، پہاڑ، ندی نالے، سمندر، ہواؤں کا چلنا، یہ اتنا خوبصورت منظر، اور یہ سورج چاند کا آنا جانا، اور یہ نظام کا چلنا، کوئی ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ عقل اس بات پر زور دیتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ انسان دن بہ دن بڑا ہوتا ہے۔ جب وہ ایک عمر تک پہنچتا ہے تو اس کے خواب بن جاتے ہیں، کچھ خواب دیکھ بیٹھتا ہے، پھر ان خواب کو حقیقت میں لانے کی کوشش کرتا ہے، ان کی تعبیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور حقیقت کا روپ دھارنے کے لیے اس خواب کو تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان تدبیر کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آئے تو ایک عظیم کارنامہ سر انجام دے، وہ بھی دوسروں کی طرح آسائشیں جیے، سکون کی زندگی جیے، ایک بہترین زندگی جیے، وہ زندگی جیے جو ایک شاہانہ زندگی ہو۔ لیکن وہ جو بھی خواب دیکھتا ہے، چاہے وہ تعلیمی شعبے کا خواب ہو یا پیشہ ورانہ زندگی کا خواب ہو، جس طرح کا بھی خواب ہو، جب وہ اس خواب کو، اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس منزل پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اچانک سے رکاوٹیں آتی ہیں۔ اور رکاوٹیں کیا ہیں؟ انسان کو خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خوف کیا ہے؟ کہ شاید دینے والا لے نہ لے، یہ خوف ہوتا ہے۔ کہ شاید یہ جو منزل جس میں پہنچنا چاہتا ہوں نہ پہنچ پاؤں، یہ خوف ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ایک انسان کو زندگی میں 3 طرح کے خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلا خوف ہے موت کا خوف۔ انسان ڈرتا ہے مرنے سے۔ اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا دے، اس سے اس کی زندگی نہ چھین لے۔ حالانکہ اس کا جواب اللہ نے خود قرآن میں دے دیا کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، نہ تو وقت سے پہلے آنی ہے، نہ ہی وقت کے بعد آنی ہے۔ تو یہ خوف یہاں پر ختم ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس کے ہاتھ میں۔ دوسرا خوف ہوتا ہے رزق کا خوف، کہ فلاں شخص یا فلاں ادارہ مجھ سے میرا رزق نہ چھین لے، میں محل سے سڑک پر نہ آ جاؤں، میری آسائشیں نہ چھین جائیں۔ اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں دے دیا کہ رزق میرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہوں زیادہ دوں، جس کو چاہوں کم دوں، نہ کوئی کسی کا رزق کم کر سکتا، نہ ہی بڑھا سکتا ہے۔ یہ خوف بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ رزق ہے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ ہم مسبب الاسباب کو چھوڑ کر اسباب پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ خوف یہاں ختم ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہی رزق ہے۔ جو آپ کے نصیب کا آپ کو ملے گا، کوئی چھین نہیں سکتا اور کوئی دلا نہیں سکتا۔ تیسرا خوف عزت کا خوف، کہ کہیں کوئی مجھے بے عزت نہ کر دے، معاشرے میں مجھے ذلیل نہ کر دیا جائے۔ یاد رکھیں، قرآن میں اللہ نے یہ بھی بات فرما دی ہے کہ عزت ذلت اس کے ہاتھ میں، وہی عزت دیتا ہے اور وہی ذلت دیتا ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو تیسرا خوف بھی یہاں ختم ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ عزت ہے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اللہ جس کو چاہے معتبر بنا دیتا ہے، معزز بنا دیتا ہے، اور جس کو چاہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو یہ تینوں خوف آج ختم ہو جانے چاہیے۔
یہ تینوں جو خوف ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے. یہ تینوں جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں صرف اس کا خوف دل میں رکھنا چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا, جو ہمارا خالق ہے, جو ہمارا مالک ہے, جو ہمارا رازق ہے. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اگر ہم صرف اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھیں گے تو یاد رکھیں اللہ کا خوف تمام خوف کی نفی ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ پوری دنیا سے بے خوف ہو جاتا ہے, وہ آزاد ہو جاتا ہے, خود مختار ہو جاتا ہے, وہ حال میں آ جاتا ہے, وہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے, وہ ترقی کرتا ہے, کامیاب ہوتا ہے, اس کی عاقبت سنور جاتی ہے, دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں. اسی لیے ان باتوں پر غور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ کرے. میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. دیکھنے کا شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.